بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک جگہ واعظ و نصیحت میں مشغول تھے جہاں انہوں نے سائنس اور اسلام پر لیکچر دیا۔ جب اس کے بعد انہوں نے سوال و جواب کا سیشن شروع کیا تو ان سے نہایت انوکھے سوالات کیے گئے جو سننے میں تو بہت ہی سادہ لگ رہے تھے، مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک ان موضوعات کا احاطہ کرنے لگے تو پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کتنی حکمت پوشیدہ ہے۔ ناظرین، جاوید نامی ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان نطفے سے بنا، یعنی اسے قطرے سے جو جمع کے بعد مرد کے عضو سے خارج ہوتا ہے، اور یہ بات آج کی سائنس سے بھی ثابت شدہ ہے کہ انسان اس نطفے سے بنا ہے، مگر وہیں دوسری جانب قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں؟ My name is Javed and I'm a student. I would like to ask a question. At one place, the Holy Quran states that man is created from sperm, which is inconsistent with modern science. But at another place, it also states that man is made from dust. Now, isn't the Holy Quran contradicting itself, or is it consistent with modern science? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں اس شخص کو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ ٹپکتی منی کی ایک بوند نہ تھا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس سے بنا کر ٹھیک کیا، پھر اس نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے اور پھر نقشہ بنی ہوئی سے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں، اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک معین مدت تک کے لیے ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیات پڑھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جسم میں جو بھی مرکبات پائے جاتے ہیں وہ کم یا زیادہ تعداد میں مٹی میں موجود ہیں، تو یہ آیت کہ انسان مٹی سے بنا ہے سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے قرآنی آیات میں تضاد کی بات کی، تو آپ کو بتا دوں کہ دو چیزوں میں تصادم یا فرق تب ہوتا ہے جب دونوں باتیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور پھر کہا جائے کہ انسان مٹی سے نہیں بنا، یا پھر کہا جائے کہ انسان منی کے قطرے سے وجود میں آیا اور دوسری جگہ کہا جائے کہ انسان منی کے قطرے سے وجود میں نہیں آیا، اگر اس طرح سے دیکھیں تو قرآن میں سورہ فرقان میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، تو اس طرح اگر آپ کی بات مان لی جائے تو تین جگہ تصادم نہ ہوا۔ حالانکہ سائنس آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ انسان پانی سے نہیں بلکہ منی کے قطرے، مٹی اور پانی سے بنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ چائے بنانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، پھر دوسرے موقع پر کہوں کہ چائے بنانے کے لیے چینی استعمال ہوتی ہے، اور پھر تیسرے موقع پر کہوں کہ چائے بنانے کے لیے دودھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ میری تینوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں چیزیں چائے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ انسان منی کے قطرے یعنی کہ مٹی اور پانی سے بنا ہے، تو یہ تصادم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان کے اندر موجود ایک سے زیادہ خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ So there is no contradiction when the Quran says human being is created from sperm and dust and water. It is actually contradistinction. What is the meaning of contradistinction? Contradistinction means speaking two or more things about a subject which are not conflicting with each other. For example, if I say that this man is honest, he is kind and loving, it is contradistinction. But if I say this man is always a liar and a truthful person, then it's contradiction, because both are opposing. If it's not opposing, it's called as contradistinction. ڈاکٹر ذاکر نائک نے متضاد اور مشترک دونوں باتوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے کہ سچا، قابل بھروسہ مند اور رحم دل ہے، تو یہ اس شخص کی خصوصیات ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف اگر میں کہوں کہ یہ شخص بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ جھوٹا ہے، تو اب میرے بیان میں اور ایک اختلاف اور متصادم بیان ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم جملے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دلائل سن کر ہال میں موجود سب ناظرین تالیاں بجانے لگے۔ دوستو، اس کے بعد ایک لڑکی مائک پر آئی جس نے اپنا نام فریدہ بتایا۔ اس لڑکی نے بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہی سوال کیا اور پوچھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، کیا سائنس اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟
Quran says Allah is the creator of the human being. Does science agree with it? دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ سورہ مومنون میں لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جہاں تک سائنس کے اس سے اتفاق کا تعلق ہے، اگر سائنس اس چیز پر یقین کرتی ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا ہے، اور وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربی زبان میں اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خالق استعمال کیا گیا وہ خلقہ سے نکلا ہے، اور عربی میں خلقہ کے 4 مطلب بنتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے کسی بھی چیز کو بغیر کسی اور چیز کے بنانا، یعنی جس چیز سے آپ نے فون کو بنایا اس کے لیے پلاسٹک، لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ بھی آپ نے خود ہی پیدا کیا، کہیں اور سے نہیں لیا۔ اور یہ والا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ کسی چیز کی مدد لے کر کسی چیز کو بنانا، یہ انسان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ خلقہ کے 2 مرکزی معنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسان کسی دوسرے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا جیسے انسان مرتا اسی طرح کا ایک اور انسان بنا لیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور موت کا ذمہ خود لیا۔ انسان تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتا، انسان تو اپنے وہ عضو بھی نہیں بنا سکتا جو پیدائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ انسان کے بالز اور عورت کی اووری انسان کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہیں، تو آپ کو پھر یہ اصول اپنے آباء و اجداد پر بھی لاگو کرنا ہوں گے۔ سوچیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ اور پھر ان کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی، اور ہوتے ہوتے آپ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جس بھی طرح سے سوچیں یا جو بھی سرا پکڑیں، جو بھی جواب آئے گا وہ لازمی اللہ تعالیٰ تک جائے گا۔ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بھلا دیکھو جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں؟ یہاں مراد یہ ہے کہ جو منی مرد کے عضو سے جمع کے بعد خارج ہوتی ہے اسے کیا انسان خود بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ Because if you say that the testes, the uterus, etc. are the cause, then you have to include your ancestors, their reproductive system, their ancestors, all are responsible. So the answer is negative. Quran poses the next question in Surah Waqia, chapter 56, verse number 58 and 59, that do you not look at the sperm you have emitted? Were you the creator or we the creator? And but natural, all these questions that Quran poses, the answer is negative. Some people can say it's by chance. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی چانس پیدا ہو گیا۔ تو آئیں اب سائنسی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا انسان اتفاق سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ انسان سیلز کا مجموعہ ہے، اور ایک سیل کی بناوٹ میں پروٹین مالیکیولز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک پروٹین مالیکیول آکسیجن، ہائیڈروجن، سلفر، نائٹروجن اور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہزاروں ایٹمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایٹم کو بننے کے لیے یعنی 5 اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں 92 کیمیکلز ہیں، اور آکسیجن، ہائیڈروجن، سلفر، نائٹروجن اور کاربن انہی میں سے 5 ہیں جو مل کر ایک مولیکیول بناتے ہیں، اور اس چیز کا چانس ہے کہ یہی 5 مولیکیول مل کر ایک ایٹم بنائیں گے، دوسرا کوئی ایٹم ان کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس کا حساب کتاب فرینک کیلین نے لگایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ 92 میں سے ان 5 مولیکیولز کے ملنے کا چانس اتنا کم ہے کہ 0.0 کے بعد 157 مرتبہ 0 لگائیں اور پھر 1 لگائیں۔ There are tens of thousands of atoms which make one protein molecule. And there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule was calculated by Frank Alien. And he said the chances are 1 in 10 raised to 160. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000, 157 zeros, then 1.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और रिसर्चर चार्ल्स गाय के नाम से था, उसने भी रिसर्च की थी कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगेंगे और वो कितनी जगह घेरेंगे। तो उसने नतीजा निकाला कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में एटम से भरी हों तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 10 दिन 263 साल लग सकते हैं। और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अरबों मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं, और इंसानी जिस्म में अनगिनत सेल्स होते हैं जो मुर्दा भी होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 6 अरब सेल्स होते हैं, और तसव्वुर करें कि 6 अरब सेल बनने में कितने खरब साल लगते होंगे। मगर आज दुनिया में लाखों खवातीन रोजाना हामला होती हैं और सिर्फ 9 महीने में बच्चा पेट में तैयार हो जाता है। तो अगर साइंस की बात करें तो फिर तो एक बच्चा पैदा होने में ही और बहुत सारे साल लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानों की पैदाइश कभी भी बाय चांस नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर इसके पीछे ऐसी जहानत है जिस तक इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि आज की साइंस खुदा को हज़फ नहीं करती बल्कि खुदा के मॉडल्स को हज़फ करती है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।